السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں اور ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، جب تک رکھے اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، اور جب ہمیں موت دے تو ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ آج میں کس ٹاپک پر بات کرنی چاہتی ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں، لیکن بس ایک غفلت ہے، ایک ہم سب مسلمانوں کے اوپر جو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے امن کے اندر، عافیت کے اندر، سلامتی کے اندر رکھا ہے، تو ہم مسلمان یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم اس ہی قابل تھے، ہم اس قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں میں رکھتا، ہم اس قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھتا، ہم اس قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ اور اپنے گھروں کے اندر خیر و عافیت کے ساتھ رکھتا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں کہ نہیں۔ یہ شیطان ہم مسلمانوں کے اندر جو عافیت کے اندر ہیں، یہ دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ ہم جو ہیں اسی قابل تھے۔ ایسے کفار قریش جو تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیا کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام کفار، جب انبیاء علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے یا اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اسی قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی نعمتیں کیوں دیتا، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم اتنی عافیت میں کیوں ہوتے، ہمیں سرداری کیوں دیتا، ہمیں مال و دولت کیوں دیتا۔ تو وہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ سب ہمارا حق ہے اور ہم جو ہے اس قابل ہیں کہ ہمیں یہ سب چیزیں دی جائیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی کرم نوازی ہے ہم مسلمانوں کے اوپر، جو مسلمان اس وقت عافیت کے اندر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ سب مسلمان جو ہم سب کے جیسے کلمہ گو ہیں اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت سے وابستہ ہیں، اس کلمے کی نسبت سے ہم نے پہلے سنا تھا برما کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر، اور اب ہم سن رہے ہیں فلسطین کے اندر مسلمان جو ہے کس طریقے سے ظلم کا جو ہے شکار ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ مصیبت میں اور تکلیف میں اور پریشانی میں ہیں، وہ نہتے مسلمان جن کے اوپر جو ہے گولہ باری یا بمباری کی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ تو تمام ظلم اندھیرے کی صورت میں ہوگا، اور ہم جو انسان، جو مسلمان، جو بھی شخص کسی بھی ظلم کے اوپر خاموش رہے، کسی بھی ظلم کے اوپر آواز نہ اٹھائے، کسی بھی گناہ کے اوپر اگر وہ خاموش رہے تو اس کی رضامندی کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے، اور جو رضامندی کا اظہار کرتا ہے گناہ پر، تو قیامت میں وہ اسی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کے اوپر بھی ایک سکوت مرگ جیسی خاموشی طاری ہے، اور تمام عالم اسلام جو ہے وہ سوائے مذمت کے اور مذمتی بیانات کے کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھا رہا۔ ہم عوام الناس یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ ایکشن لے یا کوئی کام کرے، ہم تو عام انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم عام انسان بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ہماری شیطان نے ہمیں اس طریقے سے بہلایا ہوا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ اللہ ہمیں پکڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث ہیں، جس میں سے ایک حدیث تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ظلم اندھیرے میں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ظلم کے اوپر خاموشی طاری ہو، اور اگر ظلم کے اوپر خاموش کوئی مسلمان، کوئی بھی انسان جو ہے آواز نہ اٹھائے اور کوئی عملی قدم نہ اٹھایا جائے، تو وہ لوگ جو عافیت کے اندر ہیں، وہ لوگ جو خیر کے اندر ہیں، تو ان کے عافیت اور خیر کے دن بہت ہی محدود اور کم ہو جاتے ہیں، اور وہ سب بھی اس آگ کے اندر جلتے ہیں۔ تو ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ مسلمان کے اوپر کیسے جو ہے نا پہلے برما میں، مصر میں، شام میں، افغانستان میں، اور کتنی جگہ پر مسلمان جو ہے وہ ظلم کا نشان بنے، اور کس طریقے سے جو ہے نا ان کے اوپر ظلم ہوا، اور اسی طریقے سے اب فلسطین کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں شاید یہ وقت ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو پردے کے ساتھ، خیر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اور اللہ اپنی رضا کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے۔
لیکن اس وقت سوچا جائے کہ اگر مسلمان جو ہے جس طریقے سے خواب غفلت میں ہم سب مبتلا ہیں، اگر اللہ رب العزت نے کسی کو تکلیف پریشانی میں مبتلا کیا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی معاشی طور پہ پریشان ہے، تو وہ اس بیچارہ پریشانی کے اندر دین کا کام اتنا نہیں کر پاتا، اپنے اعمال کی اصلاح اتنا نہیں کر پاتا۔ لیکن عام طور پہ ہم مسلمان بہنیں جو ہیں وہ عافیت میں ہوتی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ہم زیادہ تر لوگ جو ہے عافیت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بیماری سے، کوئی ایسی تکلیف سے کہ ہاسپٹلس کے اندر ہم مستقل رہ رہے ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی آزمائش دی ہو، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم جو مسلمان عافیت میں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم مسلمان یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ نیٹ پر، اور اپنا وقت جو ہے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، اور ہم اس طریقے سے موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اس وقت ہمارے دلوں پہ ایسے غفلت کا پردہ چڑھا ہوا ہے، عجیب سی غفلت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے لگتا ہے جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب انسان گناہ گار ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ایسے ہو گئے گویا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کے دلوں پہ پردہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس وقت بھی ہم مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ ہم جو ہے کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لیں، ہم اگر کوئی ایسا پوسٹ دیکھ لیں جس میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کے بارے میں، فی الحال فلسطین کا ذکر چل رہا ہے، تو فلسطین کے بارے میں اگر ہم ایسا کچھ دیکھ لیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ فلسطین پہ رحم کر دے بس۔ لیکن اس کے بعد پورے دن ہمارے دل کی کیفیت کیسی رہتی ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دل پہ، بلکہ مجھے اپنے بارے میں کہوں گی کہ جیسے ہمارے دلوں پہ غفلت سی ہے، کوئی پتہ نہیں، ایک عجیب سا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے دلوں پہ ایسا پردہ ہے، گناہوں کی وجہ سے ایسے دل ہو گئے ہیں کہ ہمارا پورا دن وہ حالت نہیں بنتی ہماری کہ ہم پورے دن جو ہے نا وہ غم زدہ ہوں، یا پورے دن ہم غمگین ہوں، جیسے کہ خدا نخواستہ ہمارے کسی عزیز کو، کسی پیارے کو، کسی رشتہ دار کو جو ہمارا بہت عزیز ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو، بیمار ہو، تو یا ہماری اولاد میں سے کسی کو ہو، تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری حالت کیسی ہوگی کہ ہمارا کچھ بھی ہنسنے کا، بولنے کا دل نہیں کرے گا، اور ہمارا کچھ اچھا کھانے کو اور مستی کرنے کو دل نہیں کرے گا، اور ہمارا پورا دن جو ہے نا وہ بس عجیب سا ہوگا اور مستقل غمزدہ سا دل رہے گا، اور ہم جو ہے نا دعائیں کرتے رہیں گے، اور ہم اعمال کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اکیلے میں باتیں کرتے رہیں گے، اللہ تو رحم کر دے۔ لیکن اس وقت ہماری یہ حالت نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بس تھوڑی دیر کے لیے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے حال پہ رحم فرمائے، لیکن اس کے بعد ہمارے پورے دن کے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وقت بہت زیادہ فکر کا وقت ہے، یہ وقت بہت زیادہ اعمال کی فکر کا، اپنے ایمان کی فکر کا، اپنے عقائد کی فکر کا وقت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں اس طریقے سے جو ہے نا وہ فتنے ظاہر ہوں گے، اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، اتنے زیادہ فتنے کہ ایک انسان، مفہوم ہے اس کا حدیث کا، کہ ایک انسان صبح کے وقت ہوگا مسلمان اور شام کے وقت وہ کافر ہوگا، اسی طریقے سے شام کو کافر ہوگا تو صبح مسلمان ہوگا، مطلب اتنی جلدی عقیدے اور ایمان جو ہے وہ بدل جائیں گے انسان کے، کہ وہ ایک وقت میں مسلمان ہوگا اور ایک وقت میں کافر۔ تو ہمیں اس وقت بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کیا مانگنا ہے، بس اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونا ہے، بس ہم سب جو ہے روئیں اللہ کے سامنے، زبردستی روئیں، رونے والی شکل بنائیں، راتوں کو اٹھ کر روئیں، نہیں تو ہم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم رات کو اٹھ کر روئیں، ہم بستر پر لیٹ جائیں رات کو سونے کے لیے، تو سونے کے لیے جب لیٹیں تو سوچیں اللہ تو ہمارے دلوں کے اوپر جو غفلت کی چادر ہے اسے دور کر دے اللہ، بس ہمیں نہیں پتہ ہم کس غفلت میں ہیں، ہمیں نہیں پتہ اللہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں، اللہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ وقت عافیت کا ہمارے پاس کتنا کم رہ گیا ہے، اور کب ہمارے پر یہ حالات آئیں جو اس وقت فلسطین پہ ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں پہ سے یہ پردہ ہٹا دے۔ بس اللہ سے جب ہم یہ دعا کریں گے نا کہ اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے، ہمارے دلوں پہ سے غفلت کی چادر اتار دے، اللہ تعالیٰ خود ہی رہنمائی کرتے جائے گا۔ اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا، یہ اللہ سے ہمیں دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی، ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، جو ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو جب وہ جوان ہوں گے، جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو کون کون سے فتنے
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے بچوں کو کون کون سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ان فتنوں کے لیے ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو ایمان مضبوط ہونے کے لیے ہم ماؤں کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ایمان مضبوط ہوں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری گودوں کے اندر صحابہ کرام جیسے، محمد بن قاسم جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے بچے پیدا کرے گا۔ لیکن اس وقت ہم مائیں اتنی غفلت میں ہیں کہ ہمارے بچے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے پر رکھے اور ہمارے آنے والے بچوں کو بھی سیدھے راستے پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچائے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی چٹان پہ چڑھ گئے، پھر فرمانے لگے کہ میں تمہارے گھروں کے اوپر فتنے اس طریقے سے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے۔ آپ سوچیں صحابہ کرام کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ فتنے کس طریقے کے ہوں گے۔ لیکن آج یہ فتنے نیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے ہر گھر میں داخل ہو گئے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا گھر، ایک بڑے سے بڑا گھر، ایک دیندار گھرانہ، ایک بے دین گھرانہ، کون سا گھر ہے جو اس فتنے سے محفوظ ہے؟ یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے جو ہمارے ایمان، اعمال، ہمارا کلچر، ہماری معیشت، ہمارا دین سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمیں حفاظت کرنی ہے، بہت زیادہ حفاظت کی اس وقت ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی بھی چیز بچے نہ بچے، لیکن ایمان ہمارا بچے، اور ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ بہت تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت ہمارا گزر گیا بچپن سے لے کے آج تک، اگر ہم پیچھے دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کافر لوگ یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم ایسے رہے جیسے ایک دن ایسا ہمیں لگے گا جیسے ہم نے ایک دن دنیا میں گزارا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم ابھی اپنی گزری ہوئی عمر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں واقعی ایسے لگتا ہے کہ کب بچپن ختم ہوا، کب بڑے ہوئے، کب شادی ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا کتنی جلدی یہ وقت گزر گیا۔ اور جب ہمیں اللہ کے پاس جانے کا وقت آئے گا تو ہمیں بالکل ایسے لگے گا کہ زندگی تو ایسی گزر گئی جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو تھوڑا وقت اللہ کے راستے ہم جو ہے دنیا کے اندر مزے کر لیں، لیکن ہم یہ سوچیں گے کہ کتنا جلدی یہ وقت گزر گیا۔ اگر اتنا جلدی اس وقت کو گزرنا تھا تو میں تو سارا وقت اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں، اللہ سے مانگنے میں، اور جو ہے نا وہ فکر، تڑپ اور دین میں لگا دیتی۔ لیکن اس وقت ہمیں احساس نہیں ہو رہا اپنے وقتوں کا، تو ہم سب سے زیادہ یہ کریں سب سے پہلے کہ اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اگر ہم تہجد کے لیے اٹھنے کے اتنی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم تہجد میں اٹھ سکیں، تو ہم رات کو جب بستر پہ لیٹیں نا تب سوچیں، محاسبہ کریں اور روئیں، اور کچھ نہیں بولیں اللہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ بس تیرے سامنے رو رہے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں جس راستے پہ چلنا چاہیے ہمیں اس راستے پہ چلا دے۔ اللہ ہم اتنے بہکے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں اس پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے دین کے راستے میں لگا دے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تڑپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کڑن امت کے لیے اللہ ایسی جو ہے تڑپ ہے اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے خاندان رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے آس پڑوس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی فکر عطا فرما جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں جب رویا کرتے تھے تو ایسا روتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو کڑن تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آنے لگتی تھی جیسے ایک ہانڈی ابلتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جلن، یہ کڑن اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دن رات دعائیں کرنی ہے،
صرف ایک وقت میں کسی پوسٹ کو کسی ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ ان پہ رحم کرے، بلکہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے اللہ تو ان پہ رحم کر، ایسے ہی جیسے اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے اور اپنے بچوں کو اس بارے میں بتانا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے کیا۔ مسجد اقصیٰ دنیا کے اندر قائم ہونے والی دوسری مسجد ہے۔ سب سے پہلی مسجد بیت اللہ ہے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سال بعد حضرت کعبۃ اللہ کے بننے کے بعد، بیت اللہ کے بننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کون سی صورت میں اس کا ذکر کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو مسجد اقصیٰ کا ذکر بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر اللہ نے کیا۔ مسجد اقصیٰ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کرام پہلے اس طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ وہ مقدس جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے وہاں عبادت کی۔ اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس اور بہت ہی ایسی جگہ ہے، جیسے کعبۃ اللہ شریف ہمارے لیے ایک افضل مقام رکھتا ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ بھی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ عزت اور احترام اور ہماری دین کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ لیکن ایک بات میں کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ کعبہ تیری عزت اور تیری کرامت اور تیری شرافت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے بھی بڑھ کر، بیت اللہ اور حرم شریف کی عزت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے، ایک مسلمان کی عزت ہے۔ جیسے ہمارے فلسطین کے اندر مسلمان بھائی بہن تکلیف میں ہیں، تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں ان کی کس طریقے سے ہم جو ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کی جو ہے نا کچھ نہیں تو کم سے کم دعاؤں کے ذریعے ہم ان کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کی عزت کا خیال رکھنا۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو یہ نہ سوچیں کہ فلاں تو دنیا میں کیسا بہکا ہوا ہے، فلاں تو بالکل اللہ سے غافل ہے، بلکہ ہمیں ہر ایک کی فکر کرنی ہے۔ مسلمان کی عزت کی، مسلمان کی ایمان کی حفاظت ہمیں خود بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت کا غم، امت کی تڑپ اور اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما۔ سب بہن بھائی ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔